خوش آمدید۔ بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ڈنکا بجنے لگا، اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بتائیں گے افغان طالبان سے معاہدے سے ہمارے اتحادی کمزور ہوئے، امریکہ کا اعلان۔ وہیں آپ کو بتائیں گے سعودی وزیر دفاع کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات، دفاعی سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔ ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے یوکرین جنگ کے بعد روس اور امریکی وزرائے خارجہ کے درمیان پہلی ملاقات سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ فوجی امور میں ایران کے سپریم کمانڈر کے مشیر نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ ایران قومی سلامتی اور قومی مفادات کے دفاع میں اپنے کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ فوجی امور میں ایران کے سپریم کمانڈر کے مشیر بریگیڈیئر امیر حاتمی نے شہید ستاری سائنس اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں منعقدہ شہید سعد شیرازی تھیوری آف وار ایجوکیشن بورڈ کے 21ویں کورس میں کہا ہے کہ ایران نے میزائل توانائی کے شعبے منجملہ میں مختلف اقسام دوری دقت اور تدبیر کے اعتبار سے مثالی توانائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈرون طیاروں کے شعبوں میں ایران دنیا کے 5 برتر ملکوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ اس سلسلے میں جھوٹے دعوے اور پروپیگنڈے بھی کیے جا رہے ہیں، مگر ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کا ڈنکا بجا ہوا ہے اور اس شعبے میں ایران کی توانائی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ فوجی امور میں ایران کے سپریم کمانڈر کے مشیر بریگیڈیئر امیر حاتمی نے ایران کے جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی دیکھ بھال اور اس کی تعمیر کے شعبے میں بھی ایران کی گراں قدر ترقی اور پیش رفت کا ذکر کیا۔ تاکید کی کہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایران کے دفاعی ہتھیار قابل ذکر اہمیت کے حامل ہیں۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں افغان طالبان سے معاہدے سے ہمارے اتحادی کمزور ہوئے، امریکہ کا اعلان۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان سے معاہدے سے ہمارے اتحادی کمزور ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے نے افغان طالبان کو بااختیار اور افغان حکومت نے ہمارے شراکت داروں کو کمزور کیا۔ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ معاہدے میں افغانستان سے امریکی فوجی واپس لانے کی ڈیڈ لائن رکھی گئی، لیکن اس کے لیے واضح حکمت عملی ہی نہیں بنائی گئی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دوحہ معاہدے افغانستان میں ایک پرامن تصفیے کا تصور پیش کرتا ہے، طالبان کے قبضے کا نہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ طالبان نے بعض دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے کچھ غیر اطمینان بخش اقدامات کیے، لیکن یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایمن ظاہری کو اپنی پناہ دی جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران نے روس کو ایسی ٹیکنالوجی فراہم کی ہے جو یوکرین کے لوگوں کے خلاف حملوں میں استعمال ہوئی ہے۔ ایران کو کبھی بھی اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، اس کے لیے امریکہ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں سعودی عرب کے وزیر دفاع کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات، دفاعی سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے دارالحکومت الریاض میں برطانیہ کے وزیر دفاع بین والز سے ملاقات کی ہے۔ سعودی میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران فیوچر کمبیٹ ایئر سسٹم پروگرام میں سعودی عرب کی شراکت کے حوالے سے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ فیوچر کمبیٹ ایئر سسٹم کا اعلان سب سے پہلے 2017 میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور اس وقت کی جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے کیا تھا۔ اسے 2040 سے یورو فائٹر اور ڈاسالٹ رافیل کی جگہ انسان بردار اور بغیر پائلٹ کے امتزاج پر اپنی طیاروں کی تیاری کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ وہیں آپ کو بتانے والے ہیں فروری 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور ان کی امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کے درمیان پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے
کہ بھارتی دارالخلافہ دہلی میں ہونے والے G20 سمٹ کے موقع پر سائیڈ لائن میں دونوں رہنماؤں کے درمیان 10 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ اپنی بریفنگ کے دوران اینٹونی بلنکن نے بتایا ہے کہ ملاقات کے دوران میں نے روسی وزیر خارجہ سے وہی کہا جو گزشتہ ہفتے ہم نے اور دیگر لوگوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران کہا تھا، یا جو کچھ B20 سمٹ میں شریک وزرائے خارجہ ان سے کہہ رہے ہیں۔ یوکرین میں جاری جنگ کو ختم کریں، کیوں بامقصد سفارتکاری کے ذریعے دیر پامن کا قیام ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملاقات کے دوران روسی وزیر خارجہ پر زور دیا کہ وہ نیو سٹارٹ ٹریٹی کو بحال کریں کیونکہ معاہدے کو منسوخ کرنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں جاری G20 سمٹ کے دوران امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین معاملے پر حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف سفارتکاروں سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس سے قبل روسی وزیر خارجہ نے مغربی ممالک کی جانب سے نیوٹرل ممالک پر روس کی مذمت کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کی جانب سے ہر معاملے میں ہر ایک کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ آخری مرتبہ دونوں رہنماؤں کے درمیان جنوری 2022 میں جنیوا میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بڑی خبر یہ ہے کہ یوکرین سے مسلح افراد کا گروپ روسی سرحدی علاقے برینسک میں گھس آیا۔ ماسکو سے روسی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح جنگی گروپ نے برینسک میں کئی افراد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ روسی افواج یوکرین کے تہذیب کا گروپ سے لڑ رہی ہے۔ روسی حکام نے مزید کہا کہ برینسک میں یوکرینی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کریملن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کل ہونے والے سیکیورٹی کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے برینسک حملے کی رپورٹس کو روس کی طرف سے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی قرار دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین میں شدید جنگ جاری ہے۔ روس نے یوکرین کے 300 ٹینک بھی تباہ کر دیے ہیں اور یوکرین نے روس کے 125 طیاروں کا ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہنا تھا کہ بڑی خبر کے مطابق روس نے ایسے تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی یوکرین کی یاد رکھیں گی۔ یوکرین اور امریکہ کا ایسا گھناؤنا فیل کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ایسی تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں گی کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ بڑی خبر کے مطابق روس چاہتا ہے کہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔